جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی سربراہ مسلم لیگ اعجاز الحق صاحب نے. بہت شکریہ اعجاز صاحب. یہ بتائیں کہ چلیں آپ بطور ایک سیاستدان آپ نے ایک پارٹی واحد رکن ہیں اپنی پارٹی کے قومی اسمبلی میں, موجودہ حکومت کا اتحادی بننے کو ترجیح دی اپوزیشن میں رہنے کے, تو زیادہ تر تو آپ ویسے حکومت میں ہی رہے ہیں, ہر الیکشن کے بعد ہارے یا جیتے, لیکن اپوزیشن کی سیاست آپ نے نہیں کی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کا خیال ہے, کیونکہ اس طرف آپ نے توجہ نہیں دی کہ جو 93 اور 96 کے درمیان تھا اس میں 4 مرتبہ جیل گیا تھا. صحیح. اور 25 دن 24 دن 18 دن اور اریسٹ بھی ہوا, تھانے میں بھی بند ہوا. تو یہ کہنا کہ میں ہمیشہ حکومت میں رہا ہوں یہ تو غلط بات ہے. لیکن یہ کہ اس زمانے کی اپوزیشن اور آج کی اپوزیشن میں بہت فرق تھا, اور یہ میں بات کہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی اور ہم جیل میں تھے, لیکن باعزت طور پہ ہم جیل میں تھے. اور جب مجھے وہاں سے چھوڑا گیا تھا تو نصیر اللہ بابر نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو وہیں سے واپس اڈیالہ بھیج دیا جائے جب میری بیل ہوئی, اور MPO 90 کے تحت جو ہے وہ مجھے دوبارہ بند کرنے کی کوشش کی. تو اس وقت کے چیف منسٹر جو تھے وٹو صاحب, انہوں نے مداخلت کر کے تو پھر مجھے کہا کہ نہیں, ہم نے واپس MPO کے تحت نہیں پکڑا. تو اعجاز الحق صاحب آپ خاموش کیوں ہیں؟ عمران خان سابق وزیر اعظم جیل میں ہیں, کارکنوں کی بڑی تعداد گرفتار کی گئی ہے, دہشت گردی کے مقدمے ہیں, لوگوں کو لاپتہ بھی کیا گیا, پریس کانفرنس کروائی گئی, پارٹی چھڑوائی گئی, فوجی عدالتوں کے سامنے 103 PTI کے کارکن اور لوگ گرفتار ہیں, ان سے سزائیں دی جا چکی ہیں. آپ جیسے سیاستدان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ دیکھیں, سچویشن اس لیے بڑی ونریبل ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ماضی میں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم نے جب پوزیشن کاٹی تھی اور جیلوں میں گئے تھے, اس وقت باعزت طور پر ہم جیل گئے تھے. مطلب کسی نے ہمیں تنگ نہیں کیا تھا, کسی نے کوئی مارداڑ نہیں کی تھی, اور مطلب جو ہم نے گزارا, اور اس کے بعد ہم بیل سے باہر آ گئے. اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اپوزیشن سے لڑنے کے اب ڈائریکٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ, یا کی انہوں نے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, آپس میں دونوں ایک اپوزیشن ہے ایک حکومت ہے, تو لڑتے تھے, جہاں تک لڑ سکتے تھے لڑتے تھے, پھر سازش کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوسری حکومت ختم کر دیتے تھے. اور اسی طرح 88 کی 90 میں ہوئی, 90 کی 93 میں ختم ہوئی, اور وغیرہ. آپ کے خیال میں PTI کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آپ کے خیال میں PTI کو بھی اب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے حکومت کرانی چاہیے تھی؟ نہیں, انہوں نے حکومت جب بنائی تھی اپنی, پہلی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مل کے بنائی تھی نا, یہ کوئی آسمان سے تو نہیں گرے تھے. تو دوبارہ آنا چاہیے تھا اسی طریقے سے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اگر ٹھیک ہے, اگر آپ کی کوئی لڑائی ہے تو اس میں پھر ہم کیوں بیچ میں جا کر آپ کے ساتھ مل کر وہی کام کریں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں, سمجھانے کے لیے میں نے آخری دنوں میں نومبر کی 3 تاریخ تک جس دن گولی چلی اور ان کو گولی لگی, اس دن تک میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں. اور اس کی وجہ سے مجھے 3 مہینے جلا وطنی ایک قسم کا سیلف ایگزائل میں جانا پڑا. 9 مئی کے بعد میں 14 مئی کو یہاں سے نکلا ہوں, اور پھر میں اگست میں واپس آنے دیا گیا. میرا پاسپورٹ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ ECL پہ تھا, بلیک کیا لسٹ کوئی تھا. دھمکی دی گئی؟ آپ کی جان کو خطرہ تھا؟ کیا ہوا, کیوں ملک چھوڑ کے گئے آپ؟ نہیں, جان کو خطرہ نہیں تھا. ہمارے پہ کیسز بنے, ہمارے پہ FIR کٹی, میرے پہ FIA کا کیس, میں اب میرا پچھلے سال 21 جون کو ختم ہوا ہے, ابھی اس سال 21 جون کو لاسٹ ایئر کیس ختم ہوا ہے, جو 1.5 سال تک میں لڑتا رہا, جس کی وجہ سے مجھے ECL پہ ڈالا گیا تھا, مجھے بلیک لسٹ کیا گیا تھا, اور پولیٹیکل افیلیشن کی وجہ سے آبویسلی کہ وہ کیس بنا. اور وہ جا کے بعد میں 6 پیشیاں جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں بہاولپور میں, اور پھر ان کے دفتروں میں بھگتنے کے بعد وہ کیس ختم ہوا. لیکن آپ نے تو عمران خان کی پارٹی میں اپنی پارٹی کو ضم کرنے کا شاید اعلان بھی کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ذرا سی مشکل پیش آئی تو آپ نے ایک دم سے چھوڑ دیا. نہیں, یہ بالکل یہی دیکھیں نا, یہی تو غلط باتیں ہیں جو باہر نکل جاتی ہیں.
میں نے اس وقت باہر نکل کے جو پہلی بات کی تھی اور خان صاحب کو بھی یہی کہا تھا, اور خان صاحب ادھر ہی موجود ہیں, کہیں گئے نہیں ابھی, ان کو یہ کہا تھا کہ ہم مل کر ایز اے کولیشن لائک MMA لائک ادر کولیشنز الیکشن لڑیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک سمبل پہ لڑیں اور سمبل پہ لڑ لیں, لیکن جماعت میری جو ہے وہ اپنی رہے گی اور آپ کی اپنی رہے گی. اینڈ ہی ایگریڈ آن دیٹ پوائنٹ. ہاں, وہ ایک جذباتی سا شخص آیا تھا اندر, جب خان صاحب نے اسے کہا اعجاز صاحب کو مبارک دو, تو اس نے کونے سے جھنڈا اٹھا کے تو میرے گلے میں ڈال دیا, تو سب نے کہا جی یہ PTI میں شامل ہو گئے. اس کے بعد پھر چشتیاں کا جلسہ ہوا, جو سب سے بڑا جلسہ تھا. وہ الیکشن ہم نے خود لڑا ان کے لیے, اور وہ الیکشن جیتا وہاں پر, اور خود خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا جلسہ اور سب سے چارج جلسہ جو میں نے کیا وہ چشتیاں کا جلسہ تھا, جو ہم لوگوں نے کروایا تھا وہاں. بہرحال پھر آپ کے راستے جدا کیوں ہو گئے؟ نہیں, راستے دیکھیں, راستے اب مجھے یہ بتائیں نا کہ راستے جدا اس لیے ہوئے کہ میں نے یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے یہ سیاسی جنگ نہیں ہے, یہ ذاتی ہے. اب اس ذاتی جنگ میں آپ اپنی پارٹی کو بھی پسوائیں, ان کو سزائیں بھی دلوائیں کہ بھئی آپ نے اس لیے کہ آپ کو, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا جب وہ اٹک جیل میں تھے, ان کو بھی بڑا غصہ تھا اس بات پہ, جس بات پہ ابھی خان صاحب کو غصہ ہے. ہی ول کم اراؤنڈ آلسو ایونچولی. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کو نقصان ہو رہا ہے, جہاں پر یہاں پر دہشت گردی ہے, جہاں پر اکنامک مسائل ہیں, وہاں پر آن سرٹن ایشوز, لیکن جیسے آج فار ایگزامپل کہ کشمیر پہ ایک ریزولوشن آئی ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری جماعتوں کو آن پیج ہونا چاہیے, لیکن وہاں کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ نے پولیٹیکل بحث شروع کر دی, یعنی اس کو متنازع بنایا. تو ہندوستان میں اور دیگر باہر کے ملکوں میں لوگ دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں. تو چند ایک ایشوز ایسے ہیں پاکستان کے, جیسے کہ نیوکلیئر ایشو ہے, کشمیر کا ایشو ہے, سیکورٹی کے ایشوز ہیں, اس پہ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ وہ ایشوز ہیں, لڑائی جھگڑے کے یہ وہ ایشوز ہیں جن بنیاد پہ ان 3 ایشوز کے اوپر سیاست بھی کی جاتی ہے اور پھر سیاسی مداخلت بھی کی جاتی ہے. تو یہ ایشو سیاسی طور پہ تو بڑے ہاٹ ایشو رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک. الگ صاحب, آپ نے اپنی پارٹی کی اور اپنی ایک ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں استعمال کی, if I am not wrong, اور کیا یہی آپ چاہتے تھے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کو مکمل طور پہ حکومت نے قابو میں کر لیا ہے؟ کیا عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ بالکل آزاد ہے, عدلیہ سے آزاد تو کوئی ہے نہیں. عدلیہ تو جو چاہتی ہے, جس کا منہ کالا کرنا چاہتی ہے کالا کر دیتی ہے, جس کا سفید کرنا چاہتی ہے سفید کر دیتی ہے. ابھی کی جو عدلیہ ہے, جو آئینی بینچ بن گئے, بات میں ابھی کی عدلیہ کی بات کر رہا ہوں, اس عدلیہ کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ جو دل میں آتا ہے, چاہے وہ سچ ہو وہ جھوٹ ہو, وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کو لوگ سچ سمجھنا شروع کر لیں. تو پھر آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کیوں دیا؟ عدلیہ بننی تھی اس کے بعد. وہ میں نے کہا کہ یہ اس سے نہیں ہے, یہ عدلیہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتی ہے, بالا تر سمجھتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب جو ہیں یہ حقیر ہیں, یہ ہماری رائے ہے, ہم جو چاہیں گے سیاہ کو سفید کریں, سفید کو سیاہ کریں. میں جو اگزامپل دے رہا ہوں, آپ نے اگزامپل میرا سنا نہیں, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیمینار ہو رہا ہے, ٹاپک کچھ اور ہے, اور اس میں آپ چلے جاتے ہیں ایک ہاتھی کا, کہ وہ ہاتھی جو اغوا کروایا گیا سری لنکا سے آج سے 50 سال پہلے, اور اس کو اپنے گھر میں لا کے رکھا گیا, اس کا ذکر کیا گیا, ایک سپریم کورٹ کے جج نے اس کا ذکر کیا, اور وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی یعنی کہ گفتگو تھی کہ ہاتھی ضرور آیا پاکستان میں, لیکن ایز اے گفٹ ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, لائک پاکستان گیوز گفٹس ٹو ڈگنیٹریز. یہاں پہ گھوڑے دیے جاتے ہیں, ساہیوال کی گائے دی جاتی ہے. اجازت الگ صاحب, میرا مطلب پوچھنے کا یہ تھا کہ جو آج کی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کی ابھی میں اس پہ بھی آتا ہوں. جی سر. 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا جس پہ ہمیں اعتراض تھا, وہ تو مسودہ سامنے آیا ہی نہیں. مسودہ تو PTI کا اور مولانا فضل الرحمان کا سامنے آیا, ان سے پوچھیں آپ. تو آپ کس مسودے کو ووٹ دیا ہے؟ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے پھر؟ میں نے اس مسودے کو ووٹ دیا جو آخری مسودہ تھا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور PTI نے مل کے تیار کیا تھا. اچھا, تو یہ وہی مسودہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جو اب آئین کا حصہ بن گیا ہے؟ 100%.
جو بالکل آئین کا حصہ بن گیا ان سے پوچھ لیں. لیکن پی ٹی آئی نے تو ووٹ نہیں دیا, پی ٹی آئی نے تو مخالفت کی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی. ووٹ مخالفت تو وہ تو حکم ملا تھا نا ان کو کہ آپ مخالفت کر دو. وہاں تو بیٹھ کر رات کو 2 بجے 3 بجے فضل الرحمان صاحب کے, میں تو نہیں میٹنگ کر رہا تھا جا کے, بلاول صاحب تھے یا پی ٹی آئی تھی, وہ نکلتے تھے اور وہ اندر جاتے تھے. اچھا سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ کے نزدیک جیل سے جلد رہا ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے جس دن وہ اپنا ذہن بنائیں گے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں پاکستان کے بارے میں سوچوں اور پاکستان کی بہتری کے اور پاکستان کے عوام کی. مثلاً وہ ایسا کیا کریں, باہر آ جائیں گے. وہ ایسا کیا کریں کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ مثلاً میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ 1999 میں چلے جاتے ہیں جب ایک کو ہوا تھا اور ایک فوجی ڈکٹیٹر آئے آپ کے مطابق, جیسے آپ کہتے ہیں جنرل مشرف صاحب آئے, تو نواز شریف صاحب اس سے زیادہ مشکل میں تھے اس وقت, کیونکہ ان کی ایک ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آرمی چیف کے ساتھ ہو گئی تھی اور ان کو پھر اٹک جیل میں اور وہاں سے ہتھکڑیاں لگا کے لانڈی لے جایا جاتا کیس کے لیے, پھر سیسنا میں بٹھا کے واپس لایا جاتا. اس کا ذکر انہوں نے خود بھی کیا 1-2 پروگرامز میں. 2-3 ان کو اپرچونٹیز ملی بیچ میں اس 2 سال یا 1.5 سال کے پیریڈ میں جہاں پر وہ بات چیت کر سکتے تھے. یہاں تک کہ اسمبلیاں بحال ہونے کی بھی بات کر کے میں نے پرویز مشرف صاحب کو منا لیا تھا کہ مسلم لیگ میں سے کسی کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں مانے. لیکن جس دن انہوں نے کہا کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے, تو مہینے کے اندر وہ باہر تھے. اب وہ جو جس طرح وہ باہر گئے تھے یہ ان کا ذہن تھا جب انہوں نے بنا لیا تھا. اسی طرح عمران خان کو بھی ماضی میں اس پچھلے سال سے اوپر اب وہ اندر ہو گئے ہیں. 1-2-3 اپرچونٹیز آئیں ان کے پاس, پہلی لانگ مارچ کے بعد 24 اکتوبر سے پہلے اور پہلی لانگ مارچ سے پہلے, لیکن انہوں نے نہیں اویل کی ان کو. وہ نہیں چاہتے, وہ چاہتے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا. لیکن جب وہ سوچیں گے کہ ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ بات چیت کریں, تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بھی ریزالو ہو سکتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں گر کے ہی جمہوریت بحال ہو سکتی ہے؟